اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار صدق الله العظيم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 تلاوت کی گئی ہے، جو 13ویں پارے کے 8ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا خالق کائنات وہ ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، جسے تمہیں ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے کہ اس سے رحمت کی بارش برسے گی، اور پھر وہ بھاری بادلوں کو ہوا کے دوش پہ اٹھا کے تمہاری طرف لاتا ہے۔ پھر رعد جو کڑک ہے وہ اللہ کی تعریف کرتی ہے، حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی کرتے ہیں اس سے ڈرتے ہوئے۔ پھر وہ کڑک بھیجتا ہے بجلی، جس کو چاہتا ہے اس پر بجلی گرا دیتا ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، اور اللہ تو بڑی سخت پکڑ والا ہے، اسی کے لیے ہے سچا پکارنا، اسی کی عبادت، وہی پکار کو سنتا ہے۔ اور جن لوگوں کو جن چیزوں کو یہ پوجتے ہیں، بتوں کو بالخصوص، وہ تو اپنا بھی کچھ نہیں سنوار سکتے، اور ایسے ان کا حال ہے جیسے پانی کنویں میں ہے اور یہ ہاتھ پھیلاتے ہیں پانی آ جائے، ہمارے ہاتھ میں آ جائے، ہمارے منہ میں آ جائے، کیسے آ جائے گا ان کا یہ پکارنا جو ہے بتوں کو اس طرح ہی ہے، اور یہ بھٹکتا ہوا راستہ ہے ان کا، راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں ہے، نافرمان انسان اور جن ہیں کچھ اور کچھ نہیں ہیں، لیکن باقی چیزیں ساری اس کے فرمان میں ہیں۔ آپ فرمایا کہ فرما دیجئے، کہیے ان سے، من رب السماوات والارض، اے بتوں کے پوجنے والوں بتاؤ تو صحیح، زمین و آسمانوں کا رب کون ہے؟ کون پیدا کرنے والا ہے؟ کون اس کا سنبھالنے والا ہے؟ اب خاموش ہو جائیں گے، کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ قل اللہ، آپ خود ہی کہہ دیں اللہ ہی تو ہے، ساری کائنات کا اور زمین و آسمانوں کا رب ہے، پروردگار ہے۔ پھر آپ فرمائیے فَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کیا تم اس کے سوا، اس کو چھوڑ کر اور ولی بناتے ہو، اپنے اور مددگار بناتے ہو؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ ایسے ہیں بت تمہارے کہ اپنا نفع نقصان بھی نہیں کر سکتے، وہ کوئی اپنا نقصان ہو تو بچا نہیں سکتے، ان کو توڑے تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اپنا کوئی نفع فائدہ نہیں کر سکتے، تمہارا کیسے کریں گے؟ تمہیں کیسے یہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں کوئی؟ پھر فرمایا قل هل يستوي الأعمى والبصير، اب ان کو کہو کہ کیا دیکھنے والا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ حق یہ ہے کہ مومن دیکھنے والا ہے، بینا ہے، اور کافر جو ہے وہ نابینا ہے، اندھا ہے عقل کا، جس کو سمجھ نہیں آتی اللہ کے نظام کی، قدرت کی اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی۔ ام هل تستوی الظلمات والنور، اور ان سے پوچھو کہ کیا اندھیرا اور اجالا، روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو
تو روشنی ایمان ہے، اندھیرا کفر ہے۔ کفر میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اندھیرے میں جاتے ہیں، روشنی کی طرف نہیں آتے۔ فرمایا ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرائے ہیں، بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ خالقو کا خلق ہی، کیا انہوں نے ایسے ہی چیزیں بنائی ہیں جیسے اللہ نے بنائی ہیں؟ زمین و آسمان، سورج چاند ستارے سیارے سب اللہ نے بنائے ہیں نا، انہوں نے بھی کیسی چیزیں بنائی ہیں؟ اگر انہوں نے ایسی چیزیں بنائی ہوتی فتشابہ الخلق علیہم، پھر ان پر مشابہت پڑتی کہ یہ کس کی، اللہ کی بنائی ہے کسی اور کی بنائی ہے، پھر ان کو ہو سکتا تو شک پڑ جاتا۔ ایسا تو ہے ہی نہیں، کوئی چیز کسی اور نے بنائی ہی نہیں اس کے سوا۔ پھر کہنا پڑے گا قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے اللہ ہی ہے ہر شے کا بنانے والا، وہی پروردگار عالم ہے، وہی خالق کائنات ہے، وہی رب العالمین ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، اور وہ قہار ہے، غالب ہے ہر شے پر، زبردست ہے وہ۔ اس واسطے وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، معبود برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے بڑی شانیں دی ہیں نبیوں کو، ولیوں کو اور لوگوں کو، لیکن معبود ہونا وہ اکیلا اسی کا حق ہے۔ معبود وہ ہوتا ہے، عبادت کے لائق وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہو، اپنے آپ قائم ہو۔ اپنے آپ کوئی شے قائم ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے کرم کے سوا، اس کے قائم کرنے کے سوا۔ اس بات تو کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا، اللہ ہی وحدہ لا شریک معبود برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم میں عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔